السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ الف ٹی وی کے ناظرین، آپ تمام حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہمارا جو عنوان تھا احکام الشتاء، یعنی سردی کے موسم کے احکام و مسائل کے تعلق سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اسی پر آگے گفتگو ہوگی۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اس سے پہلے کہ اس میں بھی یہی پڑھی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے رات اور دن یکے بعد دیگرے جو بنائے ہیں اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اس شخص کے لیے ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ یہ وہ شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہے۔ اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہماری بات یہاں پر آ کر کے رکی تھی کہ ان سردی کے موسم کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، خصوصی طور سے روزہ رکھنے کا اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ قیام اللیل کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ جو لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے امید رکھتے ہوئے، اس سے لالچ رکھتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کہ کوئی بھی نفس نہیں جانتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون سی نعمت چھپا کر کے رکھی، ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور خصوصی طور سے قیام اللیل کرتے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے اور 10 آیتیں پڑھتا ہے، لم یکتب من الغافلین، تو وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے اس کے بعد کے الفاظ میں ہے کہ اگر کوئی رات میں اٹھ کر کے 100 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتب من القانتین، تو اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اطاعت گزار لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر کے 1000 آیات پڑھ لیتا ہے تو اس کا نام مقنطرین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی خزانہ سمیٹنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ قیام اللیل جب انسان
کرتا ہے اور پڑھتے رہتا ہے، رات کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا نام غافلین سے ہٹا دیتا ہے، غافلین کے رجسٹر سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے ان لوگوں کا نام نکال دیتا ہے جو رات کا قیام کرتے ہیں۔ خیر ناظرین، اس سردی کے موسم کے تعلق سے اور مزید احکامات میں سے ایک یہ چیز کہ ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ سردی کے موسم میں خصوصی طور سے مکمل وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتے ہوئے انسان مکمل وضو کرے۔ یعنی ایک سخت سردی کا موسم ہے، انسان وضو کرنے سے کتراتا ہے کہ سردی لگ جائے گی، ٹھنڈک لگ جائے گی، اس کے باوجود وہ شخص اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے وضو کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم یکفر الخطایا والذنوب، دوسری روایتوں میں کہ اللہ اس کے ذریعے تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہارے خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے؟ صحابہ نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، ضرور ہے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی مکمل وضو کرنا تکلیف اور مشقت کے باوجود، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجد کی طرف چل کر کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ذکر فرمائی کہ ان کے ذریعے، ان کو اختیار کرنے پر، ان کے کرنے پر اللہ رب العالمین ایسے شخص کے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز اسباغ الوضوء، یعنی انسان تکلیف اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مکمل وضو کرے۔ اور ہاں ناظرین کرام، ایک چیز غور کیجئے کہ آپ اگر وضو کر رہے ہوں لیکن وضو کرنے میں آپ کے جو اعضائے وضو ہیں، چاہے ہاتھ، پیر، چہرہ، کسی اور چیز کے دھلنے میں بھی آپ کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی سب وضو کر رہے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے پیروں میں ایک مکھی کے برابر کے حصے پہ چمک رہا تھا جہاں پر وضو کا پانی نہیں پہنچا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، یعنی جہنم کی وادی ہے ایڑیوں کے لیے، یعنی جو حصہ چھوٹ گیا تھا، جہنم کی وادی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور واپس بھیج دیا، کہا کہ تمہارا یہ حصہ جو چمک رہا ہے اس کی وجہ سے تمہیں جہنم کی وادی میں جانا پڑ سکتا ہے، جہنم کی وادی ہے۔ لہذا اس سے آپ غور کریں کہ انسان اگر وضو کرے تو اعضائے وضو کو بہت ہی اچھی طرح سے دھلے، اس کے دھلنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو، رگڑ رگڑ کے دھلے، یہ سنت ہے، دلک کرنا سنت ہے، یعنی رگڑ رگڑ کر کے دھلے، اچھی طرح سے ساری جگہوں پر ہاتھ کو پھیرے، انگلیوں میں خلال کرے تاکہ اس کا وضو مکمل رہے۔ اور یہی چیز اگر وہ سردی کے موسم میں کرتا ہے اور سردی کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس پر تو اور سونے کا سہاگا ہے، اور مزید اس کو کیا ہے، نیکیاں ملیں گی، جس کی فضیلت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ مسجد کی طرف جانا۔ غور کیجئے، سردی کے موسم میں گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے کون شخص ہے جو تیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے بندے، اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے بندے ان ساری نعمتوں کو، دنیا کے اس آسائش آرام کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے جاتے ہیں مسجد تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے، سنایا بشر المشائین الی المساجد بالنور التام فی الظلم بالنور التام الی یوم القیامہ، کہ خوشخبری سنا دیجئے ان چلنے والوں کے لیے جو رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس نور کو نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن جب کسی کو نور حاصل نہیں ہوگا،
انہی مومنین کو یہ نور حاصل ہوگا۔ منافقین و کفار مومنین سے وہ نور مانگیں گے کہ اس نور میں سے تھوڑا حصہ دے دیجئے تاکہ ہم بھی چل لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور دنیا کے اندر اس طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کی خاطر مسجد کی طرف جانے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس کو اس الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ یعنی ایک شخص نماز پڑھے اور اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ لیکن آپ اس میں ایک اشکال اور ایک ضروری وضاحت یہ سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کی نماز کے لیے مسجد میں ہی بیٹھے رہ جائیں اور کہیں کہ میں نماز کے لیے انتظار میں ہوں۔ یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا کاروبار کریں، آپ اپنی مصروفیات میں رہیں، آپ اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کے ساتھ رہیں، لیکن آپ کو ایک دل میں لگا ہوا ہو، ایک انتظار ہو کہ جیسے اذان ہوگی، جیسے اللہ کا بلاوا آئے گا، فوراً مسجد کی طرف چلے جانا، یعنی اس طرح سے اس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہے اور اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں بھی انسان مصروف رہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، یہ علماء نے اس طرح کی تشریح کی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں سردی کے موسم میں ہیں۔ اب آخری چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ خصوصی طور سے اس موسم میں موزوں پر مسح کے سلسلے میں بات نکلتی ہے اور لوگوں کو اس کی کثرت سے ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ موزے کے یہ احکام صرف سردی کے موسم کے ساتھ ہی خاص ہیں، دوسرے دنوں میں کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے عام دنوں میں بھی، اور حدیث کے اندر کوئی سردی اور گرمی کے تعلق سے اس کو خاص نہیں کیا گیا ہے موزوں پر مسح کرنے کو۔ عام حالات میں چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، ہر موسم میں انسان موزوں پر مسح کر سکتا ہے، لیکن اس موسم میں یعنی سردی کے موسم میں اس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ہر شخص ہم دیکھتے ہیں کہ موزے کو پہنتا ہے اور پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کو موزوں پر مسح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے جو خاص احکام ہیں وہ ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ سب سے اہم چیز یہ کہ آپ موزوں پر مسح اس وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے اپنے موزے کو طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ یہ سب سے اہم شرط ہے، سب سے بڑی اور اہم شرط ہے کہ آپ نے اپنے موزے کو طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص بغیر وضو کے موزے کو پہن لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے موزے پر مسح کرتا ہے تو اس کا مسح صحیح نہیں کہلائے گا۔ اور یہ بھی دھیان میں رہے کہ جب اس کا وضو صحیح نہیں، اس کا مسح صحیح نہیں، تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس کی طہارت صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طہارت کو، اپنے مسح کو، ان چیزوں کو درست کریں، ان احکام کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کو جانیں، اپنے علماء سے اس پر رجوع کریں، ان سے اس طرح کے مسائل کو پوچھیں اور یاد رکھیں، اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو موزے پر مسح کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ آپ نے اپنے موزے کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے۔ پھر ایک چیز اور کہ مقیم آدمی یعنی اپنے شہر میں رہنے والا شخص موزے پر مسح ایک دن اور ایک رات کر سکتا ہے، جس کی مدت 24 گھنٹے ہے۔ اور مسافر کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا ہے وہ 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اس کے لیے وقت ہے۔ اب ایک اور اس کے اندر جو باریکی ہے جس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اس 24 گھنٹے کی شروعات کی ابتدا کب سے کریں گے، یعنی اس کے ابتدائی وقت کی شروعات کہاں سے ہوگی، کہاں سے آپ اس کو شمار کرنا شروع کریں گے اپنے اس 24 گھنٹے کو۔ مثلا کسی شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا اور موزہ پہن لیا اور اس نے اپنے موزے کو پہنے رہا، اب اس کو ظہر میں اپنے موزے پر مسح کرنا ہے، لہذا اس نے موزے کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا، لہذا اب وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔
موزے پر مسح کر لینے کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ اب گویا اس کے مسح کی جو شروعات ہے، یعنی ظہر کی نماز سے جہاں سے اس نے مسح کیا، اب وہاں سے اپنے اس مسح کی مدت کو شمار کرے گا۔ گویا اس سے معلوم ہوا کہ جہاں سے اس نے موزہ پہنا ہے وہاں سے اس مدت کی شروعات نہیں ہوگی، بلکہ پہلے مسح، اول مسح سے وہ شخص اپنے مدت کی شروعات کرے گا۔ اس طرح سے وہ دوسرے دن ظہر تک کے اپنے موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ موزے کو نکال دینے سے، یعنی کوئی شخص ظہر میں مسح کیا موزے پر اور اس کے بعد میں موزے کو نکال دیا، اس کو گرمی محسوس ہوئی، گرمی کی شدت محسوس ہوئی اور اس نے اپنے موزے کو نکال دیا، تو موزے کو نکال دینے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے اس میں کہ اگر آپ نے موزے پر مسح کیا اور آپ کو گرمی محسوس ہوئی، آپ نے اپنے موزے کو اتار دیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پھر سے اگر آپ کو موزہ پہننا ہے تو پھر آپ کو نئے سرے سے وضو کر کے پھر آپ کو موزہ پہننا پڑے گا۔ یہ ایک باریکی یاد رکھیے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ کہ موزے کو نکال دینے سے جو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور کیا ہے، جب آپ کو موزہ پہننا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک کچھ باریکیاں تھیں جو موزے کے مسح کے سلسلے میں تھی۔ ہاں، ایک چیز اور جو بتانا ہے وہ یہ کہ آپ مسح کیسے کریں گے، مسح کا طریقہ کیا ہے موزے پر۔ تو موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں میں پانی لیں اور اس کو کیا ہے، اپنے ہاتھوں میں جس طرح سر کے مسح کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں اسی طرح سے اس کو پانی کو گرا کر کے دائیں پیر کو دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کو بائیں ہاتھ سے اس طرح سے دونوں ایک ساتھ بیک وقت کیا ہے مسح کریں۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ اور موزے کے ظاہری حصے پر مسح کرنا ہے، موزے کے باطنی حصے پر یعنی نچلے پیر کے نچلے حصے پر مسح نہیں کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بتانا ہے آپ کے سامنے وہ ہے تیمم کا طریقہ۔ سردیوں کے موسم میں خصوصی طور سے بوڑھوں کو اور مریض کو تیمم کی ضرورت کثرت سے پیش آتی ہے۔ عام حالات میں تو کم، لیکن سردی کے موسم میں اس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لوگ سخت سردی کی وجہ سے وضو نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے وضو کرنے کی فضیلت بیان کیا کہ اگر اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آپ وضو کرتے ہیں تو یہ اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے بیماری کا خوف ہے اور اسے کیا ہے سردی لگ جانے کا اندیشہ ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں رخصت دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے۔ اور دین میں آسانی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سہولتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر آپ کو بیماری کا، سردی لگنے کا خوف ہے تو آپ تیمم کر لیں، موزوں پر مسح کر لیں۔ اسی طرح سے آپ مسافر ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ یہ دین میں آسانی ہے۔ دین میں آسانی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے اور کہے کہ دین میں آسانی ہے چلو توبہ کر لیں گے۔ آدمی جا کے زناکاری بدکاری کرے، گالیاں دے، جھوٹ بولے اور کہے دین میں آسانی ہے چلو توبہ کر لیں گے۔ یہ دین میں آسانی کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین پر جرات ہے، اللہ کو غصہ دلانے جیسی بات ہے۔ انسان کو اسے بچنا چاہیے، اس طرح کی سوچ اور فکر رکھنے سے۔ دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی جب اسے تکلیف ہو، پریشانی ہو تو اللہ نے اس کا ایک بدل دیا ہے رخصت کے طور پر، اس کو اختیار کرے۔ تو تیمم ایک طریقہ ہے، ایک تیمم ایک شریعت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے جو قرآن سے اور حدیث سے، اجماع صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس کا طریقہ ہم اور آپ جانیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ضربہ زمین پر ماریں گے، ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریں گے۔ اگر ہاتھ میں کچھ چیز لگی ہوئی ہے یعنی زیادہ دھول آ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پھونک دیں گے اور اس دھول کو ختم کر لیں گے، اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ اپنے چہرے پر ملیں گے اور اسی ضربہ سے یعنی ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کے ظاہری حصے پر یعنی ایک مرتبہ مل لیں گے تو آپ کا یہ تیمم مکمل ہو گیا۔ یہاں کوہنی تک کے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کے ملنا یا ہاتھوں کو یہاں تک کہ کوہنی تک کے تیمم میں لے جانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک ضربہ ماریں گے، زیادہ دھول ہے تو اس کو ختم کر لیں گے، ایک مرتبہ چہرے پر، ایک مرتبہ ہاتھ کے ظاہری حصے پر مار لیں گے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ تیمم کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ یہ حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کو غسل جنابت لاحق ہو گئی
اور سخت سردی کی وجہ سے آپ نہا نہیں سکتے، آپ کو اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں سخت بیمار ہو سکتا ہوں، بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، جان جانے کا خطرہ ہے، تو آپ تیمم کر لیجئے اور یہ آپ کے غسل کا بھی بدل ہو جائے گا، یہ آپ کے وضو کا بھی بدل ہو جائے گا، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی تیمم کے سلسلے میں یاد رکھیے۔ البتہ مسح جو ہے، وہ موزے پر مسح جو ہے وہ آپ حدث اکبر میں نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر حدث اکبر لاحق ہو گیا ہے، یعنی غسل واجب ہو گیا ہے، تو آپ کو اپنا موزہ نکالنا پڑے گا، پھر اس پر مسح آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سردی کے موسم میں خصوصی طور سے آپ کیا ہے فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھیں۔ اس موسم کے تعلق سے یہ بات بھی بتانی ضروری تھی کہ آپ دیکھتے ہیں سردیوں کے موسم میں کس طرح سے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے لحاف کی اور دوسرے چیزوں کی، کپڑوں کی، سردیوں کے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنے آس پاس پڑوسی اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں، اور اس موسم کے بچاؤ کا جو چیزیں ہیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ خاص طور سے یہ ثواب اور اس کا ذریعہ بنیں گے، آپ کے لیے آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک یاد دہانی کے طور پر یہ بات ذکر کرنی تھی۔ اسی طرح سے سردی کے موسم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمارے رہنمائی یہ کی ہے کہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سخت ہوائیں چلتی ہیں، سخت سرد ہوائیں چلتی ہیں اور موسم بالکل دھندلا رہتا ہے، تو انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو اچھے نہیں رہتے۔ یعنی کبھی برا بھلا انسان کہہ دیتا ہے موسم کو، سردی کے موسم کو انسان برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، یہ سب موسم اللہ کی جانب سے ہیں۔ اگر آپ موسم کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ موسم کو گالی دیتے ہیں، ہوا کے سخت سرد ہوا چلنے کو گالی دیتے ہیں، تو آپ گویا اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر یقلب اللیل والنہار، کہ بنی آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں دن اور رات کی تبدیلی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اس دن رات اور موسموں کی تبدیلی کرتا ہے، اور جب انسان اس تبدیلی سے گھبرا کر کے اور اس تبدیلی سے اکتا کر کے اور اس تبدیلی کو برداشت نہ کر کے برا بھلا کہتا ہے، اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتا ہے، تو گویا اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ جب بھی اس طرح کی ہوائیں چلیں، چاہے وہ تیز آندھی کی شکل میں ہوں یا سخت سردی کی شکل میں ہو، جو انسان کو تکلیف کا سبب بنے اور اس کو اچھا نہ محسوس ہو، تو وہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر میں اور اس کے خیر سے، اور جو اس کے اندر خیر ہے اور جس ہوا کے ذریعے سے خیر دے کر کے بھیجی گئی ہے، ان سب ساری چیزوں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اس کے شر سے اور اس کے اندر جو شر ہے اس شر سے، اور اس ہوا کے ساتھ جو شر بھیجی گئی ہے اس شر سے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے اور اس طرح سے اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانے جیسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں اس موسم کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمیوں کو اللہ تو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تو ہماری چھوٹی بڑی ہر عبادت کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔